السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم، اور کون ہے اور کون ہے یرغب جو بے رغبتی اختیار کرے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا مگر من سفیہ نفسہ، جس نے بیوقوف بنا لیا اپنے نفس کو، اپنی جان کو، یعنی اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، وہی بے رغبتی اختیار کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں بے رغبتی اختیار کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے۔ جیسے پہلے بتا دیا گیا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین عرب کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون بے رغبتی اختیار کرے گا، یعنی وہ تو مسلم تھے، تو ان کے دین سے پھر کون بے رغبتی اختیار کرے گا؟ وہی بے رغبتی اختیار کرے گا من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، یعنی بیوقوف بندہ ہی ملت ابراہیم سے بے رغبتی اختیار کرے گا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا اس کو، اصطفینا ہم نے چن لیا ہو اس ابراہیم علیہ السلام کو، پھر دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ البتہ نیک لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے ہے ابراہیم علیہ السلام، صالح لوگوں میں سے ہیں۔ تو راغب یرغب کے بعد فی آ جائے، جب راغب یرغب کے بعد فی آ جائے تو اس کا معنی کسی چیز میں رغبت رکھنا ہوتا ہے، کسی چیز میں رغبت رکھنا ہوتا ہے۔ اور جب راغب یرغب کے بعد عن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی اختیار کرنا، بے رغبتی اختیار کرنا جب عن آ جائے۔ اگر فی آ جائے تو رغبت رکھنا ہوتا ہے کسی کام میں، اور اگر عن آ جائے تو بے رغبتی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی تردید ہے، اس آیت میں یہود و نصارہ اور مشرکین کی تردید ہے۔ تینوں اس بات کا، میں نے جیسے بتایا کہ تینوں اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مگر عملاً بالکل بے رغبتی کرنے والے تھے۔ یہ تینوں عمل نہیں تھا، صرف قولی تھا، زبان سے کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن عمل ابراہیمی نہیں تھا۔ تو اس لیے اسلم یسلم اس سے کہا ہے اگلی آیت میں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم، جب کہا لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا ربو، اس کے رب نے، اسلم مطیع ہو جا۔ قالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو میں مطیع ہو گیا، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، رب کے لیے میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ اسلم یسلم اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور وہی کرنا جو وہ کہے۔ اسلم یسلم یہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے مطیع کر دینا، فرما بردار ہو جانا، کسی کے تابع کر دینا، کسی کے سپرد کر دینا، یعنی کہ جو وہ کہے گا وہی کرے گا۔ تو اس لیے کہا اسلم مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، یعنی جو رب کا حکم ہوگا وہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو میں مطیع ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، رب العالمین، رب العالمین کے میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ اسلم تو میں مطیع ہو گیا، اسلام لے آیا رب العالمین کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور وصیت کی، ووصى بها ابراہیم، اور اسی چیز کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اسی چیز کی، ووصى بها ابراہیم، اور وصیت کی اسی چیز کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی اپنے بیٹے کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم الدین تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، فلا تموتن یہ تمہارا دین تمہارے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن پس نہ تم فوت ہونا، نہ تم مرنا، نہ تم اس دنیا سے جانا، الا مگر وانتم مسلمون تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہونے والے ہو، تم مطیع ہونے والے ہو، یعنی اسلام لانے والے ہو، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں زندہ رہنا اور مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جانا۔ کتنی فکر ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے بارے میں۔ تو یہاں بھی اس آیت کے اندر بھی الدین سے مراد اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ بے شک دین جو ہے وہ سارے کا سارا وہ کیا ہے؟ اسلام ہی تو ہے، اللہ کے نزدیک وہ ایک اسلام ہی دین ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ تو بعد میں بنا ہے سب، یہ تو بعد کی پیداوار ہے، یہ جو یہودیوں نے یہودیت کو بنا لیا، عیسائیوں نے عیسائیت کو بنا لیا، تو یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ اب اگلی آیت میں بھی یہی بات ہو رہی ہے، ام کنتم شہداء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، کیا تم تھے شہداء حاضر، کب؟ از، جب حاضر ہوئی، یعنی حاضر ہوئی آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت، موت، یعنی جب موت آئی یعقوب علیہ السلام کو، اس وقت تم حاضر تھے؟ از قال لبنیہ، جب کہا لبنی، اپنے بیٹے کے لیے، کہ ما تعبدون، تم کن کی عبادت کرو، اپنے بیٹوں کے لیے کہا ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرو، ما کس کی تعبدون، تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالو، انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، کون آباء و اجداد؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، ایک الہ کی، یعنی کہ آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی ہم عبادت کریں گے، اور کتنے الہ تھے وہ؟ کوئی 100 50 100 200 الہ نہیں، بلکہ ایک الہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ یہود کو تنبیہ ہے اس آیت کے اندر، یہودی کی نے کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وفات کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر قائم رہیں۔ یہ آیت ان کی بات کا جواب ہے، یہ آیت ان کی بات کا جواب ہے کہ انہوں نے فوت ہوتے ہوئے یہ وصیت نہیں کہ یہودیت پر قائم رہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم کس کی بات کرو گے، تو انہوں نے وہ آگے سے فرما بردار اولاد۔ یہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ پہلے سکھایا ہوا ہے نا کہ کن کی عبادت کرنی، اس لیے وہ اینڈ وقت پر بھی وہ پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد سے کہ آپ کن کی عبادت کرو، یہ نہ کہ میرے بعد تم پھر جانا کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دینا۔ تو پہلے ان کی تربیت اولاد کی ایسی کی ہے کہ اولاد بھی آخر وقت تک یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے اور آپ اپنے آباء و اجداد کے الہ کی پیروی کریں گے، وہ الہ ایک الہ ہے، اور اسی کے ہم فرما بردار ہیں، اسی کے مطیع ہیں، اسی پر ہم جو ہے نا وہ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے لیے، اسے ایک اللہ کے لیے مسلمون، فرما بردار ہے۔ آگے فرمایا تل کا امت قد خلت لہا ما کسبت، تل کا امت، یہ ایک امت ہے، یہ ایک امت ہے، قد خلت، گزر گئی، تحقیق وہ گزر گئی، ایک امت ہے جو گزر گئی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم نے کمایا، یعنی تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسالون، نہیں تم سے سوال کیا جائے، اما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس میں بھی یہود کو تنبیہ ہے، اس آیت میں بھی وہ انبیاء اور صلحاء کی طرف اپنی نسبت کر کے یعنی غرور کرتے تھے، انبیاء کی طرف نسبت کرتے، نیک لوگوں کی طرف نسبت کرتے اور غرور کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یہ نسبت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، بلکہ نجات کا دار و مدار انسان کے اپنے اعمال پر ہے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے ساتھ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور آپ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، جن کے تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور جس کے ہم کرتے ہیں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے ہے، اس امت کے لیے کہ جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، تم سے ولا تسالون، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ انبیاء کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، انبیاء جو عمل کرتے تھے، انبیاء سے تمہارے بارے میں سوال دو تم کیا عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا اپنا عمل ہے، اور اپنا عمل ہی اس کو یا نجات دلائے گا یا اس کو عذاب دلائے گا، ہر بندے کا اپنا عمل ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، اور نصارا، یا عیسائی، یعنی یہود اور عیسائی مسلمانوں کو اپنے اپنے مذہب کی دعوت دیتے تھے، مسلمانوں کو وہ کہہ رہے تھے، یہودی بھی کہتے تھے عیسائی بھی کہتے تھے، وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودی اور عیسائی، انہوں نے کہا کونو، ہو جاؤ، یہودن، یہودی، اور نصارا یا عیسائی، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے، کل کہہ دیجیے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم جو ہے وہی یک طرفہ دین ہے،
وہی یک طرفہ دین ہے، حنیف یک طرفہ، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ بھی آپ بتا دیں کہ وہی یک طرفہ دین ہے، دین حنیف ہے وہ، دین حنیف ہے وہ، وہی یک طرفہ دین ہے. تو ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے. کل کہہ دیے بلکہ ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ حنیفہ یک طرفہ ہے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت میں شرک کی آمیزش موجود ہے. اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک عام ہو چکا ہے، اور وہ سمجھتے کہ ہم شرک کرتے نہیں ہیں. ان کے اندر بھی شرک آ گیا، مسلمانوں کے اندر بھی شرک موجود، جبکہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دے دی ہے. قولو، آگے فرمایا قولو تم کہو آمنا باللہ وما انزل الینا. وہ تمہیں کہتے ہیں نا کہ تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تم آگے سے یہ جواب دو، تم کہو آمنا، ہم ایمان لے باللہ اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، سبتن کی جمع ہے سبتن، سین بات وا، سبتن کی جمع ہے اسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف جو نازل کیا گیا، ہمارا ان کے اوپر ایمان. اللہ پر ایمان یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان اور تمام انبیاء پر ایمان ہمارا ایمان ہے. اب یہاں مسلمانوں کو خطاب ہے، قولو تم کہو، یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم آگے سے جواب دو. اب سبتن جو ہے اس کا لفظی مطلب تو آسانی سے پھیلنا ہوتا ہے، سبتن کا لفظی مطلب آسانی سے پھیلنا، اسباط اسی کے یعنی سبتن کی جمع اسباط یعنی اولادیں، اولادیں ہیں آگے ان کی. جیسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان کی اولاد کے 12 قبائل بن گئے، 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بن گئے، تو وہ قبائل ہی الاسباط کہلاتے ہیں. آگے پھر فرما دیا ہے یہ ان کی اولادوں کو جو دیا گیا، وما اوتیا، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتیا، اور جو دیے گئے النبیون، نبی، ان کے علاوہ جتنے انبیاء جو دیے گئے ان پر ہمارا ایمان ہے، میرے ربیم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی نبیوں پر جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے، بین احد، کسی ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے، ان انبیاء میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، کسی کو بڑھا دے، کسی کو کم کر دے، کسی کے درجے کو نیچے لے جائیں، کسی کے درجے کو اوپر لے جائیں، کسی پر ایمان لے کے آئیں، کسی پر ایمان نہ لے کے آئیں، یا کسی کی باتوں پر ایمان لے کے کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، تو ہم ایسا فرق نہیں کرتے. ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے، اور ان کے اوپر اترنے والے جو صحائف ہیں، آسمانی کتابیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن ہم مکلف ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکلف ہیں، اور ہم مکلف ہیں تو قرآن مجید کے مکلف ہیں. ہم عمل کریں گے تو رسول اللہ کی شریعت پر، امت محمدیہ جو ہے وہ رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرے گی اور قرآن پر عمل کرے گی، لیکن مانتے وہ آسمانی ساری کتابوں کے ہیں اور تمام انبیاء کو، ان پر ہمارا ایمان ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. یعنی لہو، وہ ضمیر لفظ اللہ کی طرف، کہ ہم وَنَحْنُ، اور ہم لہو، اس اللہ کے لیے، مسلمون، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. جیسے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے فرق کیا انبیاء پر، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اور عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان انبیاء میں کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں، اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ، اس کی مثل، ما آمنتم بِهِ، جو تم ایمان لے کے آئے ہو. یعنی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ جیسا تم ایمان لے کے آئے ہو ایسا ایمان اگر یہ یہود و نصارہ لے آئیں، یہ مشرکین مکہ لے آئیں، اگر اس طرح کا ایمان یہ لوگ لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدُوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. یعنی ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ ایسا ایمان لے کے آئیں جیسا تم ایمان لے کے آئے، جیسا صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں، اس طرح کا ایمان لے کے آئیں، تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر گئے، اگر انہوں نے اعراض کر لیا، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، اگر انہوں نے جو وہ پیٹ پھیر لی اپنی، اگر اعراض کر لیا، اسے منہ پھیر لیا، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے اعراض کر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ایک، بے شک وہ ضد پر ہیں، بدبختی پر ہیں، ایک ضد ہے ان کی، ایک ہٹ درمی ہے ان کی.
اور ایک مخالفت ہے، محض ایک مخالفت ہے، ایک ضد ہے جس کی وجہ سے وہ پھر گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بے شک وہ ایک ضد پر ہیں، ایک ہٹ درمی پر ہیں، ایک مخالفت پر ہیں. صرف مخالفت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، وہ اس طرح کا ایمان نہیں لے کے آتے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب کافی ہو جائے گا تجھ کو ان سے اللہ تعالیٰ، ان کی شرارتوں سے، ان کے مخالفت سے، ان کی ہٹ درمی سے، ان کے جو ہے وہ چاپلوسی سے، آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے اچھا؟ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن، اور کس کا ہے زیادہ اچھا، من اللہ، اللہ سے، صبغۃً رنگ، یا کون ہے زیادہ اچھا، من اللہ، اللہ سے، صبغۃً رنگ میں، رنگ میں اللہ سے، رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ رنگ کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت کرنے والے ہیں. عابدون عبادت کرنے والے، پیچھے ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے مطیع ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں، اور یہاں ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو یہاں جو ہے اس آیت سے مراد، یعنی اس کے شروع میں ہم اگر لگاتے ہیں الزامو، لازم پکڑو، ایک فعل محذوف لگایا جائے گا اس کے شروع میں صبغۃ اللہ سے پہلے، یا تو ہم کہیں گے الزامو، لازم پکڑو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو، یا ہم کہیں گے نل تازیمو، ہم لازم پکڑتے ہیں، نل تازیمو، ہم لازم پکڑتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو، یا ہم کہیں گے کہ ہم لازم پکڑتے ہیں اللہ کے رنگ کو، یا ہم یہ کہیں گے الزامو، تم لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو. اور کس کا رنگ زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے؟ اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا تو کسی کا رنگ نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے مراد یہ دین اسلام ہے، اللہ کے رنگ سے مراد دین اسلام ہے، یا وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، وہ فطرت، وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، یہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ دین اسلام ہے. اور اس آیت سے مراد یہ اس کے جواب میں ہے کہ اصل میں نصارہ جو عیسائی تھے، وہ نصرانیت کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا. عیسائیوں نے نصرانیت میں، عیسائیت میں بچے کو داخل کرنے کے لیے، جو نومولود بچہ ہوتا، جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا، اس کو عیسائیت میں داخل کرنے کے لیے ایک زرد رنگ کا پانی رکھا ہوتا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو نصرانیت میں، عیسائیت میں داخل کرنے کے لیے وہ اس پانی کے اندر غسل دیتے، اور جب اس پانی کے اندر غسل دیتے تو وہ پھر وہ کہتے کہ اس پہ جو ہے نا وہ اب نصرانیت کا رنگ چڑھا ہے، وہ زرد رنگ کا پانی جس کے اندر غسل دیتے، پھر کہتے کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ نصرانیت کا، عیسائیت کا رنگ چڑھا ہے، اب یہ عیسائیت کے اندر داخل ہوا ہے. اس رسم کا نام بپتسمہ ہے، بے پے تے سین میم اور گول ہے، بپتسمہ اس کا نام ہے. اس رسم کو بپتسمہ کہتے ہیں. عیسائیت کی یہ ایک رسم ہے کہ وہ پیدا ہونے والے بچے کو زرد رنگ کے پانی میں غسل دیتے اور کہتے کہ اب یہ عیسائیت کے اندر داخل ہوا ہے. اس رنگ کی تردید اللہ تعالیٰ نے عیسائیت میں کیا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، قُلْ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اتحاجون، کیا تم جھگڑا کرتے ہو نا ہم سے، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ لکم دینکم ولیہ دین کا مطلب یہ کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جواب دے دیں وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں. یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مطیع ہیں، اسی پر اسلام لانے والے ہیں. اور آگے فرمایا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اب تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی اپنی نیتوں کو خالص کرنے والے ہیں. کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے. ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اسی کی عبادت میں ہم کیا ہیں؟ مخلص ہیں، اپنے نیتوں کو خالص کرنے والے.
اب اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ام تقولون ان ابراہیم، کیا تم کہتے ہو، پھر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہاں جو ہے نا وہ خطاب ہے، ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کیا تم یہ بات کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ کانو، وہ تھے یہودن یہودی اور نصارہ یا عیسائی، کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے؟ قل کہہ دیجئے انتم، کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جو ہے نا وہ اعلان کر دیا ہے، حکم فرما دیا کہ تمام قوموں کا دین جو ہے وہ ایک دین ہے، وہ ہے اسلام۔ جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک وہ دین اسلام ہی ہے۔ یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق، یہودیت اپنے موجودہ نظریات و عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں وجود میں آئی ہے، اور نصرانیت اپنے عقائد کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد میں وہ وجود میں آئی ہے۔ اب جو یہودیت کے عقائد ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے عقائد نہیں تھے، جو اب نصرانیت کے عیسائیوں کے عقائد ہیں، عیسائیت کے عقائد ہیں، اب جو ایک عقائد ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد نہیں تھے، بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ تورات میں بہت زیادہ لفظی اور معنوی تبدیلی کر دی گئی ہے، انجیل میں بہت زیادہ تبدیلی لفظی اور معنوی کر دی گئی ہے۔ تو یہ یہودیت اور نصرانیت یہ بہت بعد کی ایجاد ہیں، وہ تو ایک دین تھا، تمام قوموں کا ایک دین تھا، اور وہ تھا اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو وہ ایک اسلام تھا سب کا، یہ انہوں نے الگ الگ کر دیا بعد میں۔ اس لیے اب سب کا اللہ تعالیٰ نے یہاں رد کر دیا ہے کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولادیں وہ یہودی یا عیسائی تھی؟ اے پیغمبر آپ ان سے کہتے کل کہہ دیجئے انتم، کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ تم زیادہ جانتے ہو اس بارے میں یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور مسلم تھے۔ آگے فرمایا ومن ازلم، کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، کاتما، جس نے چھپا دیا، شہادتن، گواہی کو، اندہو، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس گواہی آئی ہے اس کو چھپا دیا، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ومن ازلم، کون ہے بڑا ظالم، ممن کاتما شہادتن اندہو، کہ جس نے چھپایا گواہی کو جو اس کے پاس گواہی آئی، کہاں سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، یعنی لا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا علم نہیں ہے، غافل نہیں ہے، اما، اس چیز سے تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کہتے ہو، تمہارے قول و افعال سے اللہ تعالیٰ بالکل باخبر ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تو اب یہاں جو ہے ممن کتم شہادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء عیسائی اور یہودی نہیں تھے، یہ عیسائی اور یہودی یہ جانتے تھے کہ انبیاء عیسائی اور یہودی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائی اور یہودی تھے اور تم بھی عیسائی اور یہودی ہو جاؤ، اور وہ اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بھی جانتے تھے جو ذکر ہوئی ہیں، اب تورات کے اندر ذکر ہوئی ہیں، انجیل کے اندر ذکر ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ذکر ہوئی ہیں اور بشارتیں اس کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن ان تمام شہادتوں اور ان گواہیوں کے باوجود وہ لوگوں سے یہ ساری چیزیں چھپا لیتے تھے، اور یہ چھپا کر ایک بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، ان آپ کے بارے میں بشارتیں ہیں کہ آخر میں ایک نبی آئے گا، ان کی کتابوں میں موجود تھا، لیکن وہ اس کو چھپا لیتے تھے، اور یہ چھپا کر وہ بہت بڑا ظلم کا ارتکاب کرتے تھے۔ اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے اس بات کا۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امت، یہ دوبارہ پھر وہی آیت جو پہلے گزری ہے، یہ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے آخری آیت کو پھر یہاں ذکر کر دیا، آخر میں آ کے آخری آیت پھر وہی آیت ذکر کر دی، یہ آیت پہلے بھی گزری ہے، تلک امت قد خلت، کہ یہ امت تحقیق گزر گئی، یہ امت تحقیق گزر گئی، تل کا یہ اسم اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے جو اس نے کمایا، ولکم تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسالون، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی کہ تم اتنا غرور نہ کرو یہ کہہ کے کہ ہم جو ہے وہ ابراہیمی ہیں، اور یا ہم جو ہے وہ یہودی ہیں، جی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں،
یا عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہ سارے کہتے ہیں، یا مشرکین عرب جیسے کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی، اور یہ بھی سارے کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. یعنی انبیاء کی طرف اور نیک لوگوں کی طرف نسبت کر کے تم اتنا غرور نہ کرو، بلکہ یہ نسبت نہیں بچائے گی تمہیں قیامت والے دن، بلکہ ہر بندے کے اپنے اعمال قیامت والے دن بچائیں گے. تو اس لیے کہا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے، اس کے لیے جو اس نے کمایا، اس امت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، جو اس نے عمل کیا وہ اس کے لیے ہے، ولکم اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا، یعنی کہ جو تم نے عمل کیا وہ تمہارے لیے، تم نے اپنے اعمال کا وہ جواب دینا ہے اور انہوں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ولا تسالون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، نہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم عمل کیا کرتے تھے. ہر بندے سے اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.